10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین علیہ السلام سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے ہمارے آقا ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے، اے میرے مولا حسین ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی ظافر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب جوڑ کر کہتا ہے، اے میرے مولا مجھے حکم دیں، اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ یہ سب مولا حسین کا امتحان دیکھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کر کے ذوالجناح کو حکم دیا کہ اے میرے گھوڑے مجھے میدان میں لے چل، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں، بابا صبح سے لے کے اب تک جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری بچی میرے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے بآواز بلند فرماتے ہیں، اے لوگوں میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا علی کا لال ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے یا میں نے کسی کا حق کھایا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں ہمیں 3 دن سے پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتے ہیں کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، آج جو تم اسلام کا پرچم ہاتھوں میں بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا اور پیاسا قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ امام کی بات نہ سنو اور حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شیمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین علیہ السلام پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب نہ جائے، دور دور سے تیر مارے اور آدھی فوج خیام کو جا کر آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارتے رہے اور کچھ امام حسین کے خیام کو جلاتے رہے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے اور کبھی سپاہیوں کی طرف جاتے۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام تلوار کو روک لیتے ہیں اور فوجی اشقیاء جیسے ہی امام کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگے اور دور دور سے تیر مارنے لگے، اور جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی مار دیتے۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا، اور جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مارتا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا۔ آپ کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ آپ کا جسم دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں آخری سجدہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم پہ تیر اتنے تھے کہ نہ آپ زین پر تھے نہ زمین پر، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زار و قطار رونے لگے۔
پس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے تو امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور چیخ کے دور چلا جاتا۔ تو شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سر سے امامہ اتارتا ہے اور آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پر رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب دوسری ضرب چلتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علی نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بی بی زارا مقتل میں دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھ امام کی گردن پر رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں شمر نہ مار میرے بچے کو، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے، میں نے چکیاں پیس کے اسے پالا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل خنجر چلاتا رہا۔ شمر دیکھتا ہے کہ امام کے مسلسل ہونٹ ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید امام ہمیں بد دعا دے رہے ہیں، لیکن جب قریب آ کے سنتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے نواسے کو اس عظیم کام کے لیے چنا، میری قربانی قبول فرما، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوں تو میں تیرے دین پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔